الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 98 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا، گزشتہ درس کے آخر میں، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ مصر پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو آپس میں تعارف ہو گیا، بھائیوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا ہے اور میں آپ کو ملامت بھی نہیں کروں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ کہا کہ ایسے کرو کہ میری قمیص ہے، اس کو لے کے جاؤ اور جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈالو تو والد صاحب کی نظر واپس آ جائے گی۔ تو پھر جو ہی یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر سے نکلنے لگا کنعان کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہ رہے تھے، باقی بھی فیملی ساری حضرت یوسف علیہ السلام کی کنعان میں رہ رہی تھی، تو جو ہی قافلہ نکلا مصر سے تو وہاں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ بہت لمبی مسافت تھی، 8 دن کا سفر تھا۔ یہ کتنے دن کا؟ 8 دن کا، اونٹوں پر 8 دن کا سفر تھا اور 250 میل مسافت تھی۔ کتنی؟ 250 میل مسافت تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوشبو محسوس ہوئی، تو یہاں یہ جو خوشبو محسوس ہوئی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دیکھیں جب قریب کنعان میں ہی کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو اس وقت خوشبو نہیں آئی، ٹھیک ہے، لیکن اتنے دور مسافت سے خوشبو آ گئی، تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جس میں اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں معجزے کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور جب نہیں چاہتے تو معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خوشبو سونگھی تو آس پاس کے جو لوگ تھے نا ان کو کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، سٹھیا گیا ہے، یا اس کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے زیادہ بڑھاپا بندے کو ہو جائے تو بندہ باتیں بھولنے لگ جاتا ہے یا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے جی تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ اللہ کی قسم آپ تو نہ اسی پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہیں، حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا، 40 سال گزر گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہوں گے، آپ کو ایسے ہی بس خیال آ رہے ہیں اور پرانی ایک غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا ٹھیک ہے مجھے تو محسوس ہو رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کہنا ہی تھا کہ کچھ دنوں میں وہ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس آ گئے۔ بیٹے جب واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے تھے نا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے بڑا بھائی لے کر آئے۔ بڑے بھائی نے کہا مجھے دو، میں نے والد صاحب کے چہرے پر ڈالنا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے دوسرے بھائیوں کو کہنے لگا جب آپ نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا نا تو اس کے جو کرتا خون جھوٹا خون لگا کر جو کرتا لایا تھا نا وہ بھی میں ہی والد صاحب کو
والد صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، تو میں نے وہ پیش کر کے والد صاحب کو اس وقت دکھ دیا، تکلیف دی تھی. تو آج خوشی کا دن ہے، والد صاحب کو خوش کرنے کا دن ہے، تو خوشخبری بھی میں ہی سناؤں تاکہ میرے اس پچھلے کام کی ازالہ ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے. تو جو ہی، اور یہ قمیص جو تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو ہی ڈالی والد صاحب کے چہرے پر، تو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر واپس آ گئی. اس میں مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص معمولی قمیص نہیں تھی. یہ وہ قمیص تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اس نے اتار دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے یہ کپڑا دے کے بھیجا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا سطر ڈھانپنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سطر ڈھانپنے کے لیے. پھر وہ جنت کی قمیص جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنبھال کے رکھی اور پھر اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہ عطا فرمائی تھی. اسحاق علیہ السلام نے بھی وہ کرتا وہ قمیص سنبھال کے رکھا جنت والا، پھر حضرت اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ سنبھال کے رکھا. تو ایسا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نا گلے میں انہوں نے اس کو پرو کے کس چیز کے اندر، تو گلے میں ڈال دیا تھا تویز کے طور پر کہ یہ حضرت یوسف کے گلے میں جنت کی قمیص پڑی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو آفات بلیات مصیبات سے ان کو محفوظ فرمائیں کہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. تو وہی قمیص جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور قمیص اتار لی تھی، جو کپڑے تھے اتار لی تھی، تو وہ قمیص پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ گلے سے نکال کھول کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی وہ قمیص. تو یہ جنت سے قمیص آئی تھی. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی ہونے کی وجہ سے خوشبو تھی، وہ جب کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا فرما دی. ٹھیک ہے. تو جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ان کے بیٹے یہودا نے وہ قمیص ڈالی تو فوراً نظر واپس آ گئی. جب فوراً نظر واپس آئی، دیکھتے کہ سارے بیٹے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹوں کو کہنے لگے، بیٹوں نے خوشخبری بھی سنائی، صاحب بتا بھی دیا کہ والد صاحب یوسف زندہ ہیں اور ہم سب کو اپنے پاس جو ہے وہ بلا رہے ہیں، تو تیاری کریں ہم جائیں اپنے بھائی یوسف کے پاس. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ میں پہلے تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ یوسف زندہ ہے، جاؤ تلاش کرو. بنیامین بھی زندہ ہے، جاؤ تلاش کرو. مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ زندہ ہوں گے. تو میں تمہیں پہلے بھی کہہ رہا تھا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری بات سچی ثابت کر دی. قالوا یا ابانا استغفر لنا، جب والد صاحب کو پتہ چل گیا، انہوں نے سارا قصہ سنایا، ہم نے تو یوسف کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو پھر والد صاحب سے خود ہی معافی مانگنے لگے. والد صاحب سے خود ہی بیٹے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے استغفر لنا ذنوبنا، آپ ایسے کریں ہمارے والد صاحب، ہمارے لیے نا جو ہمارے گناہ غلطیاں ہیں ان کی اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں. لازمی بات، جب کوئی بندہ دعا کرے گا کسی کے لیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو وہ خود بھی معاف کر دے گا. پھر تو اس میں یعقوب علیہ السلام کی معافی آ گئی، یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف فرما دیا. تو جب بیٹوں نے ایک دعا کی درخواست کی تو فوراً یہ نہیں کہا کہ فوراً دعا نہیں مانگی، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی چاہوں گا، استغفار کروں گا. یہ اس لیے کہا تھا تاکہ دعا کی قبولیت کا وقت آ جائے، تہجد کے وقت دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے نا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، جو آخری تہائی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے جو مانگنا ہے مانگے، میں اس کو عطا کروں گا. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تہجد کے وقت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سارے مصر کی طرف چل پڑے. اب یہ کتنے لوگ تھے سارے خاندان کے، اور پھر جب گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے ان کا استقبال کیا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کے درس کا مختصر خلاصہ تھا. اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے.
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ جب قافلہ جدا ہو گیا، جب قافلہ کہاں سے جدا ہو گیا؟ مصر سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گیا اور کنعان کی طرف چل پڑا۔ قال ابوہم، حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے والد صاحب نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آس پاس کے لوگوں کو کہنے لگے جو اس وقت موجود تھے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ قالوا، آس پاس کے لوگ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اس پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ گیا خوشخبری دینے والا، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری۔ ہمارے نبی کی صفت بھی قرآن پاک میں بشیر بھی آئی ہے، نذیر بھی آئی ہے۔ بشیر کا معنی جنت کی خوشخبری دینے والے، نذیر کا معنی جہنم سے ڈرانے والے۔ القاہ علی وجہہ، تو اس نے ڈال دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس قمیص کو، فرتد بصیرا، فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر ٹھیک ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، وہ بیٹے کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے پیارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ انا کنا خاطئین، بے شک ہم غلطی کرنے والے تھے، خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔